اگر ہمارا ISI کا ڈیلیگیشن گیا بھی ہے تو یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہمارے آرمی چیف سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے کی، اور ISI کا ڈیلیگیشن جانا ہی میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے، کیونکہ ہمیں انٹیلیجنس سے بھی کوآپریشن چاہیے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے کانٹیکس میں جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفادات کنورج کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کی خبر نہیں آتی کہ کون سی ملاقاتیں کہاں پر ہو رہی ہیں، تو یہ کیا انڈیا نے لیک کی ہے خبر؟ کس طرح باہر، یا ہماری ایجنسی نے خود سمجھا کہ یہ باہر آ جانی چاہیے؟ انڈین میڈیا نے اس خبر کو نہ صرف پھیلایا، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بھی بتاؤں کہ انہوں نے جس فلائٹ سے ہمارا ڈیلیگیشن پہنچا اس کا نمبر بھی ان کو معلوم تھا، اور فلائٹ ڈیٹیلز بھی معلوم تھی، ان کا ٹائم آف ارائیول، ٹائم آف ڈپارچر، سب کچھ اس کو معلوم تھا۔ ایک بات یہ بھی سے بھی واضح ہوتی ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے کسی نہ کسی حد تک ابھی تک بنگلہ دیش میں باقی ہے۔ جو ایسٹس انہوں نے پچھلے 15-16 سالوں میں بنائے تھے وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہوگی پاکستان کے نقطہ نظر سے کہ کہیں بھارت وہ کردار ادا نہ کرے امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو پاکستان نے کیا تھا دوحہ ایکارڈز میں۔ تو ابھی بھی بھارت PTP کو جتنے بھی یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ایسے ممالک کے ذریعے کرتا ہے جو آپ کے بھی دوست ہیں اور بھارت کے بھی دوست ہیں۔ خبر یہ بھی ہے جو کہ بھارت کے میڈیا سے ہی آئی ہے، بنگلہ دیش نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ پاکستان سے JH-17 تھنڈر طیارے وہ لے ہوں کہ معاملات خراب ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو اسپیس ہونی چاہیے کابل میں وہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے 60 سے 70 ہزار افغانستان کی حکومتوں میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے گئے، گریجویشن یہاں سے کر کے گئے ہوئے، تو ہمارا تو بہت بڑا اثاثہ تھے یہ لوگ۔ تو ایک اسلامک الائنس نیٹو کی طرز کا ہونا چاہیے میرے خیال میں، اور اس کی شروعات پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ایران، ہم ممالک کر سکتے ہیں اس ریجن میں، اور پھر بعد میں سعودی عرب کو بھی ہم آن بورڈ دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبدالباسط صاحب جو ایکس ایمبیسڈر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کل آپ اپنا ایک شو کر رہے تھے ABL نیوز پہ، ادھر کوئی آپ نے ڈسکس کی بات کہ پاکستان کا جو ISI چیف ہے وہ شاید بنگلہ دیش میں چلا گیا، کیا خبر کیا تھی اور کیا حقیقت کیا اس سب کے پیچھے؟ دیکھیے 5 اگست 2024 جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے ڈھاکہ میں، شیخ حسینہ گئی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہت سے مواقع پیدا ہوئے ہیں کہ تعلقات کو بہتر کریں، کیونکہ شیخ حسینہ صاحبہ نے ایک آرٹیفیشل دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور ڈیفینیٹلی شیورلی وہ ایٹ دا بہیسٹ آف انڈیا۔ تو 15-16 سال کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اپنے تعلقات کو بڑھائیں، اور ہر اسفیئر میں وہاں پہ جو اکنامک ٹریڈ ریلیشنز بھی بڑھائیں، وہاں انویسٹمنٹس بھی ہوں، کلچر ریلیشنز بھی ہوں، وہاں پہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ہو، کیونکہ بنگلہ دیش کو بہرحال خطرات تو ہیں بھارت سے، اور بھارت دبے دبے الفاظ میں کئی بار یہ کہہ بھی چکا ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان اور بنگلہ دیش ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دیم، اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں ہم کوئی مزید ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں وہ اپنے میڈیا کے ذریعے پھیلا بھی رہے ہیں، تاکہ اگر مستقبل میں کوئی ایکشن لیں بنگلہ دیش کے خلاف تو اس کو جسٹیفائی بھی کر سکیں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو ضرورت ہے کہ اپنے دوسرے سے کوآپریٹ کریں ہر اسفیئر میں، اور اگر ہمارا ISI کا ڈیلیگیشن گیا بھی ہے تو یہ بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ماہ کے شروع میں بنگلہ دیش کے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور ان کی بڑی زبردست ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ہمارے آرمی چیف سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے کی۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو جنریٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا آغاز تو ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ہمارے فارن منسٹر اگلے ماہ جائیں گے بنگلہ دیش، تو تمام آل انکمپسنگ ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ISI کا ڈیلیگیشن جانا ہی میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے، کیونکہ ہمیں انٹیلیجنس سے بھی کوآپریشن چاہیے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے کانٹیکس میں جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفادات کنورج کرتے ہیں، تو ایک اچھا اسٹیپ ہے میرے خیال میں۔
ٹھیک ہے سر، آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا ڈیلیگیشن جو ڈھاکہ گیا ہے، بنگلہ دیش گیا ہے سر، اس کی خبر کیسے باہر آئی؟ کیونکہ عام طور پر اگر یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کی خبر نہیں آتی کہ کون سی ملاقاتیں کہاں پر ہو رہی ہیں، تو یہ کیا انڈیا نے لیک کی ہے خبر؟ کس طرح باہر، یا ہماری ایجنسی نے خود سمجھا کہ یہ باہر آ جانی چاہیے بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ اس قسم کے جو وفود ہوتے ہیں خاص طور پہ انٹیلیجنس کے معاملات جہاں ہوتے ہیں وہاں یہ خبریں پبلک میں نہیں آتی، پبلک ڈومین میں نہیں آتی۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے اس خبر کو نہ صرف پھیلایا، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بھی بتاؤں کہ انہوں نے جس فلائٹ سے ہمارا ڈیلیگیشن پہنچا اس کا نمبر بھی ان کو معلوم تھا، اور فلائٹ ڈیٹیلز ہی معلوم تھی، ان کا ٹائم آف ارائیول، ٹائم آف ڈپارچر، سب کچھ اس کو معلوم تھا۔ ایک بات یہ بھی سے بھی واضح ہوتی ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے کسی نہ کسی حد تک ابھی تک بنگلہ دیش میں باقی ہے۔ جو ایسٹس انہوں نے پچھلے 15-16 سالوں میں بنائے تھے وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی حکومت کو بھی بھارت یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح جو ان کا نیٹ ورک ہے جو شاید انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہو، کس طرح اس کو توڑنا ہے۔ ہماری دیکھیے ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ پاکستان نے کبھی بھی اپنے جو دوسرے ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنائے، کبھی ہماری یہ خواہش نہیں رہی کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف ہوں۔ ابھی بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو اس میں ہمارے لیے کچھ مواقع پیدا ہوں گے۔ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ بھی ہوا تھا ایسٹ پاکستان، اس وقت بھی ہمارے، اگر آپ دیکھیے تو 1974 کا حملہ، ہمارا ایک پروٹوکول ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ، اور ایک ٹرائی پارٹائی سے فریقی ایگریمنٹ تھا بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کا۔ تو اس میں ایک کلاس 16 ہے، اف آئی ریمبر کریکٹلی، جس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ فرگیٹ اینڈ فرگیو، یعنی کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ضیاء الرحمان صاحب کے زمانے میں، شاہد حسین صاحب کے زمانے میں، ایون خالدہ ضیاء صاحب کے زمانے میں معاملات ٹھیک بڑھتے رہے، تعلقات ہمارے بڑے اچھے رہے۔ لیکن شیخ حسینہ کا جو پہلا دور تھا اور پھر خاص طور پہ دوسرا دور جو 2009 سے شروع ہوا، اس کے بعد سے پرابلمز بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے، اور پھر تعلقات تو اس میں بہت سی رنجشیں پیدا ہوئیں، بہت سی دراڑیں پیدا ہوئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہو جائیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے کا موقع ملے، اور اس سے اور بڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہمارا کلائمیٹ چینجز ایک بہت بڑا کامن ہمارا ایشو ہے بنگلہ دیش اور پاکستان، اور اس پہ ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے۔ سار کا ریوائول جس پہ بھارت روڑے اٹکا رہا ہے وہ ہونا چاہیے کسی طور پہ۔ اور پھر میرا ایک پروپوزل بھی ہے جسے میں کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کہتا ہوں، CSI، اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کو پہل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد باقی مسلمان ممالک اس وقت کافی پریشانی کے عالم میں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو ایک اسلامک الائنس نیٹو کی طرز کا ہونا چاہیے میرے خیال میں، اور اس کی شروعات پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ایران، ہم ممالک کر سکتے ہیں اس ریجن میں، اور پھر بعد میں سعودی عرب کو بھی ہم آن بورڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت سوچ رہی ہے۔ بالکل سر، ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ ویسے بھی میں نے کہیں پڑھا بھی اور سنا بھی ہے کہ جب ملکوں کے تعلقات گورنمنٹ کی حد تک تو مفادات کے لیے ہوتے ہیں، جب ان کے جو آرمی ہیں، ان کی فوجیں جب آپس میں ملنا شروع ہو جائیں اور ان کی آپس میں ڈیلیگیشن آنا جانا شروع ہو جائے تو وہ قومیں زیادہ قریب ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے۔ تو آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کیا ہوگا اگر یہ آئی ایس آئی کا ڈیلیگیشن جس طرح آپ اسے کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ گیا ہے، تو آگے کیا فیوچر میں دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر بہت اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں بھارت ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ ہمارے ہاں بیچ میں دراڑیں پڑیں، یا جو پروسیس ہم نے شروع کیا ہے یہ زیادہ آگے نہ چل سکے۔ اسی لیے جب دیکھیے نا بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے جو ہی تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے فوراً افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کر دیا تاکہ ویسٹرن بارڈر سے ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کریں۔ یہ نیچرل ہے، وہ قتلیہ کی فلاسفی ہے جو وہ اس کو لاتے رہتے ہیں ہمارے بیچ۔ لیکن میں اب دیکھیے خبر یہ بھی ہے جو کہ بھارت کے میڈیا سے ہی آئی ہے کہ بنگلہ دیش نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے وہ لے۔ تو یہ بھی بہت، اگر یہ واقعی ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے تو اس سے بہت خوشی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی JF-17 تھنڈر جو ہمارے جیٹ فائٹرز ہیں ہم نے نائجیریا کو بھی دیے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی دیے، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ایئر کرافٹ ہے۔ وہ کہ بھارت بھی بنا رہا ہے تیجا،
لیکن تیجا کی وہ جو لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ جس طرح ہمارا بھی یہ ہے، تیجا کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جس طرح ہمارے JF-17 کی ہے، وہ کہ جوائنٹ وینچر ہے چائنا کے ساتھ اور اس میں رشین ایویونکس بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن بھارت اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ ہم JF-17 طیارے بھی بنگلہ دیش کو پرووائڈ کریں، اور بنگلہ دیش کو ایز اے ساورن کنٹری اس کو پورا حق ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی بھارت میں کچھ کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کس طرح بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 طیارے لے رہا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے، تو لیکن بنگلہ دیش کو پورا حق ہے، ساورن رائٹ ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے جہاں سے بھی اکوپمنٹ ایکوائر کرتا ہے وہ کرے، جس طرح بھارت دیکھیے نا، بھارت روس سے بھی لے رہا ہے، فرانس سے بھی رافیل طیارے لے رہا ہے، اور اب تقریباً امریکہ سے تو ہر چیز ہی لے رہا ہے۔ پچھلے سال جو ڈیفنس پوزیشن تھی بھارت کی صرف ہم سے، وہ $24 بلین کی تھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاستیں حکومتیں اپنی ریاست کو اپنے ڈیفنس کو امپریگنیبل بنانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے بھارت جو خود نہیں بنا سکتی تو باہر سے لیتی ہیں، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اٹ وڈ بی اے گریٹ اسٹیپ فارورڈ ان مائی ویو۔ بالکل بالکل، یہ بڑی خوشی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے بھی کہ بنگلہ دیش سے ہمارے نہ صرف تعلقات قریب ہو رہے ہیں، بلکہ وہاں سے جو یہ ایک جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ بھی آ رہا جا رہا ہے، اچھا آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا سر، میں دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، افغانستان کی بات کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان سے کہہ رہے ایک طرف اکوپمنٹ مانگ رہے ہیں، اپنا ملٹری اکوپمنٹ مانگ رہے ہیں، دوسری طرف انڈیا ہے وہ ان سے قریبی تعلقات بنا رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس سب کو کیسے دیکھ رہا ہے اور انڈیا اس سب کو کیسے دیکھے گا؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹیج ول کم ٹرمپ ول ریچ آؤٹ ٹو دا طالبان۔ طالبان اگر آپ دیکھیے تو 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈز ہوئے، اور وہ ٹرمپ صاحب کے زمانے ہی میں ہوئے، تو ٹرمپ صاحب کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ انگیج ہوں، اور بنگلہ دیش تو پہلے ہی انگیج ہو چکا ہے۔ ابھی ان کے جو جوائنٹ سیکرٹری تھے JP سنگھ، ان کی ملاقات ہوئی، کابل گئے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر انڈین فارن سیکرٹری کی دبئی میں ملاقات ہوئی، امیر متقی جو ان کے انٹرم فارن منسٹر ہیں، تو بھارت نے بھی اپنا تیز کر دیا ہے۔ ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہوگی پاکستان کے نقطہ نظر سے کہ کہیں بھارت وہ کردار ادا نہ کرے امریکہ اور افغانستان کے درمیان جو پاکستان نے کیا تھا دوحہ ایکارڈز میں، تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح طالبان کے ساتھ یا کابل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہمارے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے جو خدشات ہیں TTP کے حوالے سے، اور جو بلوچستان کی جو سیپریٹسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ اسپیس ان کو مل رکھی ہے، اور بھارت بھی ان کو فنڈ کرتا ہے، یہ بات یاد رہے کہ TTP کو، اور ہمارے پاس تو ہارڈ ایویڈنس موجود ہے، کلبھوشن جادیو کو ہم نے اریسٹ کیا تھا مارچ 2016 کو، آپ کو یاد ہوگا، تو ہمارے پاس تو ہم نے ڈاسیٹس بنا رکھے ہیں، اور ان کی انوالومنٹ میں تو کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے کہ بھارت، ابھی بھی بھارت TTP کو، جتنے بھی یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ایسے ممالک کے ذریعے کرتا ہے جو آپ کے بھی دوست ہیں اور بھارت کے بھی دوست ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ حقیقتیں ہیں۔ بھارت تو پوری کوشش کرے گا کہ افغانستان طالبان کے ساتھ انگیج کرے، اور پھر شاید ایٹ سم اسٹیج وہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، مطلب بعد از قیاس نہیں ہے یہ سب چیزیں ممکن ہیں اب، کیونکہ ٹرمپ جس قسم کے شخص ہیں، انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ہے ان کے مزاج میں، وہ آج ایک بات کرتے ہیں کل کوئی دوسری بات کر لیں گے، تو اس وجہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ طالبان حکومت اور US کے درمیان بھی تعلقات کوئی ٹھیک ہو جائیں، بس میرا صرف معاملہ یہ ہے کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اس ساری دوڑ میں۔ بالکل سر، یہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، سارے معاملے میں ہم اس گیم کا حصہ ہونا چاہیے، یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس میں ہمارا ایک سٹیک ہے اور ہمارا بارڈر بھی ان کے ساتھ لگتا ہے۔ اچھا سر، میں لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو ایز ہم نے چھوٹے بھائیوں کی طرح، رشیا آیا اس کے بعد امریکن یہاں پر آئے، تو ہم نے ایز بھائیوں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، جس طرح پرویز مشرف بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، ان کو اپنی زمین دی، تو آج ہمارے خلاف کیوں ہوئے ہیں؟
کیا ہماری ریاستی پالیسی ناکام ہے؟ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا چھوٹے بھائی، اور سب سے بڑی وجہ یہی بنی کیونکہ یہ ایک کانڈیسینڈنگ پیٹرنائزنگ ایٹیچیوڈ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے لوگ کبھی بھی اس قسم کے جو فریم ورک ہے جس میں اب اپنے آپ کو چھوٹا بھائی کہیں، ہمیں بڑا بھائی کہیں، یہ تسلیم کریں گے۔ ہمیں دیکھیے افغانستان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور تو وہ ہم نے شاید نہیں کر سکا۔ ان کی بڑی توقعات تھیں ہمارے سے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ہم پاکستان ان کے لیے کام کرے گا، ان کو تسلیم کرے گا، ان کی حکومت کو نہ صرف تسلیم کرے گا بلکہ باقی مسلمان ممالکوں کو بھی وہاں لابنگ کرے گا ہمارے بہاف پہ۔ تو ایک تو ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی۔ پاکستان نے رادر دین کہ ہم ان کو تسلیم نہ بھی کرتے لیکن کم از کم ان کے لیے کچھ اس طرف جاتے، ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیا ریجنل پوزیشن کے ساتھ کہ پاکستان اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا طالبان کی حکومت کو جب تک کہ باقی ریجن کے جو ممالک ہیں وہ تسلیم نہ کریں۔ یہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں ایکسٹرا آرڈنری سیشن یہاں OIC کا ہوا تھا اسلام آباد میں، تو اس میں طالبان کی ڈیلیگیشن کو بھی ہم نے بلایا تھا، لیکن جب فوٹو کا سیشن کا وقت آیا طالبان کے ڈیلیگیشن کو ہم نے کہا کہ آپ فوٹو نہیں کھنچوا سکتے۔ تو اسی قسم کی اور بہت سی چیزیں بھی ہم نے جو آپٹکس ٹھیک نہیں رکھے، اور پھر جب چائنا نے ایون UAE نے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور کر لیے افغانستان کے ساتھ، اپنا سفیر بھجوا دیا، ہم آج تک یہ کام نہیں کر سکے۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا دنیا کو وہ ہم نہیں کر سکے۔ پھر طالبان کی طرف سے ہماری بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ ہمارا خیال تھا کہ جو یہاں پہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں TTP کے حوالے سے یا اور آرگنائزیشنز کے حوالے سے، کم از کم ان کو وہ لگام دے گا۔ وہ ہماری توقعات ہی پوری نہیں ہوئیں۔ تو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات خراب ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو اسپیس ہونی چاہیے کابل میں وہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے 60 سے 70 ہزار افغانستان کی حکومتوں میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو پاکستان سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، گریجویشن یہاں سے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا تو بہت بڑا اثاثہ تھے یہ لوگ، لیکن ہم نے پھر ہمارا ایک مزاج بن گیا پاکستان میں، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری فارن پالیسی ایشوز میں اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، امریکہ ہو، بھارت ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر افغانستان ہماری بات نہیں سنے گا تو ہم واخان اسٹرپ پہ قبضہ کر لیں گے۔ پچھلے بھی کچھ 2-3 ہفتوں سے میں واخان اسٹرپ کے یا کوریڈور کے بارے میں سن رہا ہوں کہ پاکستان کو قبضہ کر لینا چاہیے۔ یہ بالکل ایسی باتیں ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتی کہ امیچور قوموں کی طرح ہم بات کرتے ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے تعلقات نہیں چلتے، ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا، میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں کہ میں افغانستان یا کابل گورنمنٹ کے سامنے ان کی ہر بات کو تسلیم کر لینا ہے۔ خواتین کے حقوق ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا ایشو دہشت گردی ہے۔ خواتین کے حقوق تو اور بھی بہت سے ممالک میں پامال ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے اپنے مسائل ہیں۔ پھر ہم نے اس پہ بھی بات دینا شروع کر دی کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہونی۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے براڈ بیسڈ گورنمنٹ سے۔ آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ طالبان جن کے خلاف لڑتے رہے، حامد کارزائی، اشرف غنی، ان کو پھر گورنمنٹ میں لے کر آئیں گے؟ اٹس امپاسبل۔ تو ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی ہی نہیں چاہیے جو کہ امپاسبل ہوں۔ اور طالبان ایک موومنٹ ہے، انہوں نے تو فارن آکوپیشن کے خلاف جدوجہد کی۔ آپ ان کی فلاسفی سے ایگری کریں نہ کریں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ نظریاتی طور پہ اتنے وہ ہیں کہ وہ کسی پاور شیئرنگ فارمولا پہ نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے۔ سر، میں نے جو آپ کی یہ گفتگو سنی، مجھے اس سے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کیا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تو بڑے عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو فورن افغانستان کی پالیسی کو رن کر رہے ہیں ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں ہمیں کس طرح ٹھیک کرنے ہیں معاملات کو۔ میں تو بہت ووکلی اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور آئی ڈو ناٹ مینس مائی ورڈس، کیونکہ میرا تو انٹرسٹ پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے میں اس وقت حکومت میں نہیں ہوں، لیکن ایز فارمر ڈپلومیٹ میں کچھ نیوانسز سمجھتا ہوں، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے پاس اسپیس ہے۔ ہم ان معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں پرووائڈڈ ہم ان لوگوں کو آگے کریں جو کہ افغانستان کو سمجھتے ہیں، افغانستان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، اور پھر
کیونکہ میں چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور جب ریولوشن آیا تھا 1979 میں، ہر سال کابل جایا کرتے تھے ہم، ہماری سمر ویکیشنز وہیں ہوتی تھی، تو ہم تھوڑا بہت کابل کی جو زبان بھی سمجھتے ہیں، دری وغیرہ پشتو بھی آتی ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مس ہینڈل کیا ہے 15 اگست 2021 کے بعد افغانستان کو۔ ایک طرف ہم نے بڑا یوفوریا قائم کیا کہ جی وہ ہمارے سابق DGI بھی چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ ایک لوگ کہتے ہاں ہیں کہ وہ بڑے غلط آپٹکس تھے، وہ فیض والے بڑے غلط آپٹکس تھے۔ غلط آپٹکس تھے، بڑے غلط آپٹکس تھے، جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ چھوٹا بھائی اسی قسم کے آپٹکس تھے، کانڈیسینڈنگ تھے، پیٹرنائزنگ تھے، کہ جی اب ہمارا سب افغانستان میں اختیار چلے گا۔ اس قسم کی باتیں افغانستان میں بالکل ٹھیک نہیں جاتی، اور یہ بالکل اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ افغانستان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیجئے، اپنا ری جگ کیجئے، ری وزٹ دا ڈرائنگ بورڈ، دیکھیے کہاں کہاں پہ گیپس ہیں، ٹھیک کیجیے، اور بیہائنڈ دا سینس کیجیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پبلک میں ڈپلومیسی کرنے کی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بیہائنڈ دا سینس کی جاتی ہیں اور معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں کوئی پالیسی کا فقدان ہے۔ جب تک آپ کے پاس اسٹریٹجک آبجیکٹوز کلیئر نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ ٹیکٹیکلی آگے فلیکسیبلٹی آگے موو نہیں کر سکتے، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں تھوڑا سا لیک آف کلیئرٹی ہے، اور یہ چیزیں ہماری ریاست کو نقصان تو پہنچا رہی ہیں۔ بالکل سر، آخری میں کویسچن وہ پہلے والا جہاں سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا وہ آپ سے میں ایک کنفرم کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان کی ایجنسی کا جو آپ بتا رہے ہیں، یہ ٹاپ لیول کا تھا، ان کی جو موسٹ ٹاپ سیٹ ہے ادھر سے وہ تھی، یا نیچے سے لوگ تھے؟ نہیں، جہاں تک میری معلومات ہے ورکنگ لیول کا ڈیلیگیشن تھا، اور ہاں جی، ورکنگ لیول اچھا ڈیلیگیشن۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آگے جا کے تعلقات اور مزید بہتر ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس دفعہ جو تھا وہ ورکنگ لیول ڈیلیگیشن، جہاں تک میری معلومات ہے۔ جی تو ناظرین، ایک خبر تھی جو ہمیں کچھ انڈیا کی طرف سے لوگ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے، پاکستان سے کچھ الگ خبریں آ رہی تھی، تو عبد الباسط کے پاس جو سر بھی ہیں ہمارے، ان کے پاس ایک خبر تھی، سوچا ان کو لایا جائے نئے دور پر، ان سے پوچھا جائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو جو ہماری عبد الباسط صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہوگی اس سے پسند آئی ہوگی۔ فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور عبد الباسط صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔